بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کو ذمہ داریاں سنبھالے 100 روز مکمل ہو گئے ہیں۔ ان 100 روز کے اندر انہوں نے کیا کیا اور کہاں کہاں ان سے تھوڑی بہت بھول چوک ہو گئی، اس کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا کام صرف بطور وزیر اعلیٰ نہیں تھا، بلکہ انہیں تنظیمی ذمہ داریاں بھی بغیر کسی ذمہ داری کے سونپی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 15 اکتوبر 2024 کو اپنے عہدے کا حلف لیا۔ محمد سہیل آفریدی نے اس وقت سے لے کے آج تک جو ان کی پارٹی کے اندر کے شگاف تھے یا دراڑیں تھی، انہیں بھرنے کا سب سے اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پوری پارٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوئی، ان کی تعیناتی سے لے کے ابھی تک کم سے کم جو پارٹی نظر آ رہی ہے وہ ایک پیج پہ نظر آ رہی ہے۔ کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی گروپنگ نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، اور پارٹی کم سے کم اکٹھی اور ایک جٹ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد سہیل آفریدی نے پنجاب کے اندر جو ایک خوف کا ماحول تھا، اس ماحول کو توڑنے میں انتہائی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لاہور کے اندر وہ بائی روڈ لاہور تک گئے اور جہاں جہاں پر وہ رکتے گئے وہاں پر کارکنان ان کے اکٹھے ہوتے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر گھروں سے نکلا۔ اس نے بتایا کہ وہ آج بھی موجود ہے اور ایک امید جاگی کہ پاکستان تحریک انصاف تاحال زندہ ہے۔ ساتھ ہی وہ کراچی اور حیدرآباد گئے اور وہاں پر بھی پارٹی کو دوبارہ سے فعال کرنے میں ان کا انتہائی اہم کردار رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو سٹریٹ موومنٹ تھی اس کو اجاگر کیا، اس کو اٹھایا، اور ایک مرتبہ پھر سے پوری کی پوری پارٹی جو تھی وہ اٹھ کے سامنے آئی۔ جو پورا سوشل میڈیا، جو کارکنان اپنے ہی قائدین سے متنفر تھے، ان سب کو اکٹھے کرنے میں سہیل آفریدی کا کردار مثالی رہا ہے، اور پوری پارٹی جو ہے وہ سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کسی بھی قسم کی جو تقسیم ہے وہ سامنے نہیں آ رہی۔ جو ایک اور سائیڈ ہے سہیل آفریدی کی، وہاں پر مسائل بہت زیادہ ہے، اور وہ سائیڈ ہے گورننس کی، وزیر اعلیٰ کی کرسی کی۔ سب سے پہلا اور بڑا چیلنج جو سہیل آفریدی کے سامنے آیا وہ آیا 12 نومبر کو۔ سہیل آفریدی نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک امن جرگہ کرے، سب کو اکٹھا کرے، امن مارچ ہو، امن جرگہ ہو، اور تمام پارٹیوں کو اکٹھے سامنے لایا جائے، لیکن اسی روز ان کے مہمانوں کو اغوا کر لیا گیا، اور ابھی تک ان کے مہمانوں میں 2 ممبران جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے ہیں، وہ اب تک بازیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ سہیل آفریدی کے دور میں ایک ہی ضمنی الیکشن ہوا ہری پور کا، اس میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ایک بدترین ناکامی ہوئی، اور نہ صرف ناکامی ہوئی بلکہ اس الیکشن کے حوالے سے جو انکوائری کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی سامنے نہیں آ سکا ہے، وہ بھی ایفا نہیں ہو سکا ہے۔ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، پہلی ہی کابینہ اجلاس میں یہ اعلان کیا گیا کہ ختم کر دیا گیا، لیکن گراؤنڈ پر معاملات ختم نہ ہو سکے، اور اب 100 روز مکمل ہونے پہ جواز دیا جا رہا ہے کہ جی ہم اس کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی وہ اعلان بھی وہاں پر عمل درآمد سے ابھی تک محروم ہے۔ ایل آر ایچ کا دورہ کیا انہوں نے، اور انتظامی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی نے اعلان کیا کہ اس ایچ ڈی کو ہٹایا جائے، لیکن لیڈی ریڈنگ اسپتال نے ان کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ایچ ڈی نے اپنی مدت مکمل کی اور وہ باعزت طریقے سے ریٹائر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال کی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے باوجود کسی بھی قسم کی سفارشات نہیں بھیجی۔ یہ ایک بہت بڑا گورننس کا فلا تھا جو کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کے حوالے سے سامنے آیا۔ ریڈیو پاکستان پر حملے کے حوالے سے جو کیس تھا، پشاور کی پولیس نے، پشاور کی انویسٹیگیشن کے ایک تفتیشی افسر نے وزیر اعلیٰ کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا، اور ایک غیر ضروری طور پہ ویڈیو شامل کر کے پنجاب کی فورینسک سائنس لیبارٹری سے اس کے اندر وزیر اعلیٰ کی ویڈیو کی تصدیق کرائی گئی، اور وزیر اعلیٰ کو بھی اس کے اندر انڈائریکٹلی نامینیٹ کر ہی دیا گیا ہے۔ معاملہ آگے بڑھے گا، وہ اس کے اندر نامینیٹ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پشاور کی پولیس، خیبر پختونخوا کی پولیس کیسے ان سے آزاد ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے شروع کے ایام میں ہی ایک حکم دیا کہ وہ وفاق سے بلٹ پروف پرانی گاڑیاں نہیں لیں گے۔ پولیس نے وزیر اعلیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور وہ گاڑیاں لے لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر امجد کے خلاف، جو ایم این اے ہے سوات سے، ان کے خلاف ایک ایسا کیس بنا دیا گیا ہے، ایک ایسا مقدمہ ہوا ہے جو ہر کسی کو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ مقدمہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن عدالت کا حکم ہے اور پولیس تیار بیٹھی تھی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ پشاور کے اندر وزیر اعلیٰ کی ٹیم کے انتہائی اہم رکن اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے سابقہ صوبائی ہیڈ
उमर फारूक साहब के घर पर पुलिस ने छापा मारा, उनके घर वालों को महसूर रखा, कई घंटे तक वहां पे जो हालत थी, मोबाइल फोन लिए गए। ये सब वाजे करता है कि गवर्नेंस में और कहां पर किसकी कितनी रिट है, ये भी खैबर पख्तूनख्वा ने यहां पर विटनेस की है, ये भी सामने देखा है। इस दौर के अंदर कुछ 40 से ज्यादा ड्रोन हमले रिपोर्ट हो चुके हैं। एक एक ड्रोन हमले पे बड़ी बड़ी कार्रवाइयां या दावे थे जो माजी में थे, लेकिन इस दौर के अंदर 40 ड्रोन हमलों पर बिल्कुल लब सी दिए गए। ना सिर्फ ड्रोन हमले बल्कि तिराक के अंदर ऑपरेशन शुरू हुआ, वहां पर लोगों को बेघर किया गया और अभी तक इस हवाले से कोई भी स्ट्रेटजी सामने नहीं है कि आखिर पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खड़ी कहां पर है, हो क्या रहा है। उनके अपने डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुआहदे किए और हुकूमत कहती है कि जी वफाक जिम्मेदार है, फौज जिम्मेदार है। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ही मुकम्मल नहीं है। काबीना मुकम्मल नहीं है तो 20 से ज्यादा महकमे जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के पेरोल पर हैं, वही उनको इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं की सवाबदीद पर हैं, उनकी प्रोगेटिव है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 20 से ज्यादा महकमे जो हैं वो तकरीबन कोई 70% सूबा बनते हैं, 70% सूबा ब्यूरोक्रेसी चला रहा है। बाकी पुलिस आप पे कंट्रोल में नहीं है। हेल्थ के अंदर आपका मिनिस्टर तो है, वहां भी कंट्रोल नहीं है। हेल्थ एजुकेशन जो है वही ब्यूरोक्रेसी के पास है। तो पूरा सूबा अमली तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में ब्यूरोक्रेसी चला रही है। वजीर आला की कुर्सी जो है वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है। और एक और चीज जो कि उनके लिए इंतहाई मुश्किल भी है, इमरान खान से वो मुलाकात ना कर सके। वजीर आला की कुर्सी जो है वो अपनी उस अहमियत को उजागर ना कर सकी कि किसी को, किसी भी इदारे को, किसी भी हुकूमत को, वफाक को, किसी को भी इस बात से मजबूर किया जा सके कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन सुहेल आफरीदी इन 100 दिनों में ये भी करने में नाकाम रहे। अली अमीन गंडापुर साहब की जो डाउनफॉल का सबसे अहम वजह थी वो था माइन एंड मिनरल बिल, और उसी के हवाले से कंपनी का कानून भी उन्होंने काबीना से मंजूर कराया, फौरी तौर पर वापस ले लिया। लेकिन मामलात सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। सिर्फ 100 रोज हुए हैं और अभी से सुहेल आफरीदी से मुताल्लिक ग्राफिक्स, AI और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनना शुरू हो गई हैं, जो ये वाजे करती हैं कि सुहेल आफरीदी ने 100 दिनों में क्या खोया और क्या पाया।